Optimization of environmental and nutritional standards for mass production of mealworm meal under tropical environment of Pakistan. یہ پروجیکٹ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اور نیچرل سائنسز لنکیج پروگرام کی مالی تعاون سے ڈپارٹمنٹ آف پولٹری سائنس میں پروفیسر ڈاکٹر سرزمین خان پروجیکٹ پرنسپل انویسٹیگیٹر کی زیر نگرانی ہوا. اس میں موجود مندرجہ ذیل اہداف یہ ہیں جو کہ پروفیسر صاحب کی زبانی ہے. انوائرمنٹل اور فزیکل اسپیکٹس فار ماس پروڈکشن آف دا میل ورم اسٹڈی کی ہے. آبجیکٹیوز یہ تھے کہ اس پروجیکٹ میں ہم جو اپٹیمائز کرے اس کی پروڈکشن کے لیے مختلف کنڈیشنز کو، اس میں ہمیں ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی مین فوکس تھا، اور اسی طرح ہمارا فیڈ پہ فوکس تھا کہ اس کو ہاؤ وی کین پروڈیوس اکنامکلی دی میل ورمس. اور تیسرا جو ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے یہ ہے کہ میل ورم کے مختلف پروڈکٹس بنائے جائے اور اس کو ٹیسٹ کیا جائے ان دی پولٹری فیڈ اور پولٹری راشن میں. میل ورم میں تقریباً 60% لگ بھگ پروٹین ہے اور 30% تک اس میں فیٹس ہے، باقی اس کے اندر منرلز اور ایش، باقی جو آئل نکلتا ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے پولٹری فیڈ میں، جو کہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمیں اومیگا 3 NH پیدا کرنے میں ہیلپ کر جاتا ہے. آئل ایکسٹریکشن کے بعد اس میں 80 سے 85% تک پروٹین دیکھا گیا، اور وہی جو ہے وہ جو ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے آج کل. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سویابین کی جو ہے ہمارے پاس امپورٹ جو ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے. اس پروجیکٹ میں تقریباً ہمارے 4 پیپر ابھی تک پبلش ہو گئے ہیں، اور جو 12 جو ہے وہ انڈر پبلیکیشن ہے. اور جو ہمارے پاس 2 پیٹنٹ ہم ابھی تک ہم نے رجسٹر کیے، میل ورم ایز پرو بایوٹک اینڈ میل ورم ایز پری بایوٹک. اس کے علاوہ جو 3 پروڈکٹس ہمارے اس سے نکلے ہیں، ایک جو ہے وہ میل ورم بیسڈ پری مکس ہے فار بیک یارڈ چکن. اب بیک یارڈ چکن کو ہم جو فیڈ دیتے ہیں کچن ویسٹ، تو وہ پروٹین ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو 15 سے 20 گرام تک پر ڈے میل ورم میل دے دیں تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی، اور وہ اتنا انڈا دے گی جس طرح کی کمرشل انڈے فیڈ پہ انڈے دیتے ہیں. سملرلی فینسی برڈس پہ ہم نے پیکاکس پہ ایکسپیریمنٹس کیے، پریچیبلٹی بھی جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی متاثر ہوئی. اور ایک انٹرسٹنگلی جو ہمارے پاس ینگ چوزا آیا وہ بھی بہت اچھا سروائیو کر گیا. اس کی مارٹیلٹی ریٹ جو ہے ان سے 75% زیادہ تھی بنسبت ان چوزوں کے جو کہ روٹین ڈائٹس پہ یا جو ٹریڈیشنلی یہ استعمال کرتے تھے اسی ڈائٹ پہ ہوتا. تو فینسی برڈز میں بھی بڑے انٹرسٹنگ رزلٹس ہیں، اور اس کے ساتھ جو کمرشل برڈز ہے اس میں ہم نے جو ہے ایز اے پری مکس استعمال کیا، تو اس سے بھی جو ہے وہ اگر میں اسٹیمیٹ کروں تو گرمی کے موسم میں 5 بیگ جو ہے وہ 3000 برڈز ہمیں جو ہے سیونگ ہوئی اس کی سپلیمنٹیشن کی وجہ سے. 150 سے 200 گرام تک جب ہمیں سپلیمنٹیشن دیکھی میل ورم میل کا، تو اٹ ریڈیوز دا فیڈ بائی 5 بیگز پر 1000 برڈز. ہم نے مختلف ٹریننگز اس سلسلے میں کی ہے. حال ہی میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے فیمیل کے لیے ایک ٹریننگ کیا، اور ان کو ہینڈز آن جو ہے وہ ٹریننگ دے دی، اور پھر ان کو سیڈ بھی دے دیا کہ یہ فارمنگ آپ شروع کر لے اور اس کو جو ہے اڈاپٹ کر لے، اور آگے جو ہے وہ انڈسٹری کو کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کا باعث بنے. تو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی مالی تعاون سے ہم نے رورل وومن کو اکٹھا کیا، پھر ان کی انٹرسٹ کو دیکھا اور میل ورم پروڈکشن میں ان کو ٹرین کیا. انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. ہم نے ان کو سیڈ بھی دے دیا ہے اور گائیڈ بھی کیا کہ اگر آپ میل ورم پروڈیوس کریں 10.5 ہم 500 روپیز kg کے حساب سے ان سے میل ورم ڈرائی لے لیتے ہیں. میل ورم سے جو ہم نے ایک اور انٹرسٹنگ ڈسکوری کی ہے وہ کائٹوسون ہے. بیسیکلی اینٹی بایوٹکس جو ہے کا یوز پولٹری فیڈ میں اور اینیمل فیڈ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے کنسرن ہے کیونکہ پروڈکٹس میں اینٹی بایوٹکس ریزیڈیو آ رہی ہے اور اسے ریزسٹنٹ بڑھ رہا ہے اور کاسٹ بھی بڑھ رہا ہے. تو ہم نے میل ورم سے کائٹوسون سکسیسفلی ایکسٹریکٹ کیا، اور پھر اس کو ہم نے پولٹری فیڈ میں دیکھا اینٹی بایوٹکس ریپلیسر کے طور پر، اینٹی مائکروبیل ایجنٹ کے طور پر ہم نے اس کو اسسٹ کر دیا. انٹرسٹنگلی جو ہے وہ جن فیڈ میں جن برڈس کو ہم نے کائٹوسون بیس